انا اکثر الانبیاء تبعا، سب سے زیادہ قیامت کے دن میری امت ہوگی. 120 صفحے جنت میں جائیں گے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق. 120 صفحوں میں سے 80 صفحے اس امت کی ہوں گی جو جنت میں جائیں گی. بقیہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی امتوں میں سے 40 صفحے جنت میں جائیں گے. انا فرضتكم على الحوض فمن ورد شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا. میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا، جو بھی آیا میں اسے پلاؤں گا، جس نے پی لیا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری ہی قبر مبارک کو کھولا جائے گا. انا اول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقها، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَدْخُلُهَا، اور میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں. اللہ اس ہستی کا ساتھ نصیب آمین. یہ میری ذمہ داری ہے، اگر میری محبت کا دعویٰ ہے. محبت کا دوسرا تقاضا میں پورا کروں کہ اللہ ذو جلال کی تعریف کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ جو تعریف کے لائق وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں رکھے میں گزارش کروں گا بڑے ہی ادب سے، اگر تو سیرت سے آپ کی محبت ہے اس ہستی کے تذکرے میں بخل لگ گیا. بخل کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ میں اور آپ جب اپنا نام لکھیں کافی لمبا لکھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وہ میرے ساتھ کوئی دیانت کے الفاظ نہیں بول رہے تھے. اللہ کے رسول کا اس میں مبارک لکھا جائے تو آگے سواد لکھا جائے. کسی شخص کا نام لکھا جائے تو اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، ایم اے کیا ہے، لمبے صاحب کے لاکھ تھے. میرے قلم کی سعادت ہے، میری زبان کی سعادت ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو میں کلمات کا اضافہ کروں. ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علی، دنیا والوں سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس کے سامنے اللہ کے رسول کا نام لیا جائے اور پھر وہ درود نہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا عبارت لکھیں جہاں اس ہستی کا نام نامی آ جائے اس اسم مبارک کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں واقعتاً سیرت سے محبت کرتا ہوں تو پھر صرف محبت دعویٰ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ والدین، اولاد، کل کائنات سے بڑھ کے محبت اس ہستی سے کی جائے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. لوگوں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک والدین، اولاد اور پوری کائنات سے بڑھ کے تم اللہ کے رسول سے محبت نہ کر لو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ سے محبت نہ کرو. صحابی آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وما اعددت لها، تیاری کیا کی ہے قیامت کی جلدی چاہنے والے؟ قال حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے دل میں. فرمایا انت مع من احببت، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کا ساتھ نصیب ہو. صحابی دوڑتے ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت عالیہ میں حاضری لیتے ہیں، مسکراتے ہیں، پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. سوال کیا ہوا؟ اللہ کے رسول جب بھی غم آتا ہے، کسی مصیبت میں چلا جاتا ہوں، گھر سے دوڑتا ہوں اور آپ کی جب پہلی نظر آپ کے رخ انور پہ پڑتی ہے تو زندگی کے سارے غم بھول جاتے ہیں. اس لیے مسکرایا، رویا اس لیے ہوں. لو دخلت الجنہ
اگر میں جنت میں چلا بھی گیا آپ کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہوگا. خشیت اللہ، دل میں یہ خدشہ ہے اگر میں وہاں کا دیدار نہ کر سکا تو کیا بنے. فرمایا محبت ہے. کہاں محبت کی تو بات کر رہا ہوں تو آپ نے جواب دیا انت من احببت، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کی رفاقت میں. ایک چوتھی ذمہ داری بھی ہے. تقاضا یہ ہے کہ اگر میری سیرت سے سچی محبت ہے تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی عظمت میں، ان کے احترام میں، ان کی توقیر میں کبھی فرق نہ آئے. اب وہ اللہ کے پاس چلے جائیں. صحابہ کو یہی ہوگا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اس ہستی کی آواز نے اپنی آواز کو بلند ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. جس طرح آپس میں کلمات کا تبادلہ کرتے رہو اونچی آواز سے، اس ہستی کے ساتھ بات کرنے کے کچھ آداب. آج اس کی صحیح حدیث بھی آ جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد میری آواز نہیں نکلنی چاہیے. یہ محبت ہے، یہی ادب ہے، یہی احترام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں سے بنے ہوئے یہ کلمات جو ہم تک پہنچے ہیں ان کا اتنا ہی ادب ہونا چاہیے. حدیث آ گئی اب میں کوئی بات نہیں. کیوں؟ میرے لیے قرآن بھی حجت ہے جس طرح اس طرح حدیث بھی. یہ وحی جاری ہے، یہ وحی خفی ہے. جس طرح جبریل قرآن لے کر آتے تھے، جبریل امین حدیث بھی لے کر آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور یہ آج سمجھنے والی جس میں آج امت کے بہت سارے لوگ نہ جانے کیوں بولتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ویسے نہیں آپ نے مخاطب کیسے مخاطب کرنا ہے؟ اس کی شان کے لائق، اس کی عظمت و توقیر میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو دروازہ بند کر دیا کہ جس میں توہین کا معمولی سا بھی شائبہ تھا، حکم کیا دیا یا کیوں نہیں بولتا؟ دشمن راعینا کو راعینا بولتا ہے، توہین کرنا چاہتا ہے جس سے معانی میں بگاڑ آتا ہے اور وہ کہنا کیا چاہتا ہے ہمارے چرواہے. اللہ نے دروازہ جس سے اس کی عظمت میں معمولی سا فرق آئے وہ لفظ بھی نہ بولتا. میں بھی آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور اس گزارش کو پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کر سکتا ہوں. قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں لفظ عشق
استعمال نہیں. جملہ کتب حدیث اٹھائیے، کسی صحیح حدیث میں لفظ عشق استعمال نہیں. 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، کسی صحابی نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے لفظ عشق استعمال نہیں کیا. اور چوتھی بات، میں اور آپ بھی اپنے معزز رشتوں کے لیے، ماں، بہن، بیٹی، ان رشتوں کے لیے لفظ عشق استعمال نہیں کرتے. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، بیٹی بہن کا عاشق ہوں. اس لفظ کو اللہ نے قرآن میں جگہ دی، جس لفظ کو حدیث صحیح نے جگہ دی، جس لفظ کو صحابہ نے اپنی زبانوں پہ جگہ نہیں دی، جو لفظ میں اور آپ بھی اپنے معزز رشتوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. کیا یہ لفظ اس ہستی کے لیے بولنا چاہیے جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا کی؟ کیا اس جیسی ہستی تو دنیا میں ہے؟ آپ کہیں میں محب ہوں، محبت کرنے والا، میں مطیع ہوں، اطاعت کرنے والا، میں متبع ہوں، اتباع و پیروی کرنے والا. اور تینوں الفاظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہیں، اطاعت کا بھی، اتباع کا بھی، محبت کا بھی. ہمیں ان الفاظ سے بھی بچنا ہوگا جس سے اس ہستی کی عظمت میں فرق ہے. سیرت طیبہ، اس کی محبت میں ایک 5واں تقاضا یہ ہے، اگر دعویٰ کر لیا ہے کہ اس ہستی سے میری محبت ہے تو اس کی نافرمانی کا زندگی میں سوچنا نہیں. اطاعت، اور اطاعت جو ہے یہ طوعاً سے ہے. طوعاً کا معنی ہے دل کی خوشی سے بات ماننا، مجبوراً نہیں. یہ میری زندگی کی لذت اور راحت ہے کہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت کروں. طریقہ کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. جو چیز اللہ کے رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ. سرتاج رسول صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مسجد کے باہر، آپ نے مسجد میں کھڑے لوگوں کے بارے میں فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ. صحابی مسجد کے باہر بیٹھ، جب تشریف آوری ہوئی آپ باہر کیوں بیٹھ گئے؟ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کہ میں نے آپ کو تو نہیں کہا، ان کو کہا تھا. فرمایا جب کانوں میں آپ کی آواز آ کہ بیٹھ جاؤ تو پھر عبداللہ بن رواحہ کھڑا کیسے رہ سکتا؟ اطاعت ہے، حکم آ گیا، اس کے آگے کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. کیوں آپشن نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت دی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جس کا دعویٰ ہے کہ مومن ہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی منمانی کرے. جو اپنی منمانی کرتے ہوئے دونوں فیصلوں کو ٹھکرائے گا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس سے بڑی دنیا میں کوئی گمراہی نہیں. اللہ عز و جلال ہمیں اطاعت کرنے والا، اتباع کرنے والا بنا. سیرت سے محبت کا ایک 6واں تقاضا بھی ہے، اس ہستی کو اپنی زندگی کے لیے رول ماڈل
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نمونہ یہ اللہ نے بنایا ہے پوری کائنات میں اسی ہستی کو بنایا. اس کی صبح اور شام، اس کی ظہر اور عصر کیسے گزرتی، ان کے زندگی کے معاملات کیسے تھے، ان کی عائلی زندگی کے معاملات، انفرادی زندگی، ان کی سیاست اور اقتصادی معاملات کو کیسے وہ حل کرتے. رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میری خوشی اور غمی کا معیار اللہ کے رسول کی زندگی. كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا لله. اللہ کے رسول کو جب خوشی ملتی تو خوشی کا اظہار کیسے کرتے؟ اللہ کے سامنے سجدہ رہتے. وَكَانَ إِذَا حَسَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى. جب آپ کو کوئی غم کوئی فکر لائق ہوتا تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا اختیار کرتے؟ اللہ کے سامنے سجدہ رہتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ روشن رویے ہیں جس کو آج امت نے چھوڑ دیا. خوشی اس میں اللہ جلال اور اس کے محبوب کے فرامین کو بھول جانا یہ طریقہ نبی طریقہ نہیں. غمی اس میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے صبر اور ٹالرنس کو چھوڑ دینا اور اپنے گریبان کو چاٹ کرنا، اپنے ہی چہرے پہ تھپیڑے مارنا اور جاہلیت کے بول بولنا، یہ نبی سنت اور نبی سیرت سے محبت نہیں ہے. یہ تو سراسر مخالفت ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. اس کا تعلق ہی نہیں میرے ساتھ جو کسی بھی مصیبت کے وقت اپنے ہی چہرے کو پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے، جاہلیت کے بول. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کو سنت کے مطابق. ایک ساتواں تقاضا بھی ہے جو اللہ کے رسول کا مجھ پر آپ پر حق بھی ہے کہ اس ہستی پر کثرت سے درود بھیجا جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی آتی من عند ربی عز وجل. اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے اور آپ کس نے پیغام سنایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صلى من أمتك صلاة واحدة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی امت میں سے اگر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھے اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ لکھواتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة هل يقل عبد من ذلك او ليكثر. تم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہو اللہ جلال 70 رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے بھی 70 مرتبہ بخشش اور مغفرت کی اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں. صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو آپ کے سفارشی اور شفاعت کریں گے، آپ سفارشی بن جائیں گے. اور جس صحابی نے کہا کہ میں کتنا درود پڑھوں، لمبی حدیث سے فرمایا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر تم درود ہی کثرت سے پڑھو اذن تکفی ہم ویغفر لک ذنبک، تیری زندگی کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے، سارے گناہ بھی. اور ساتھ یہ خوشخبری دے دی ان اول الناس بیوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ. سب سے قریب قیامت کے دن میرے وہ ہوگا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں وبهذا الخبر دلیل على ان اولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه هم اصحاب الحديث اذ ليس بالقوم اکثر صلاة علیہ منہم. اس حدیث میں خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن سب سے قریب اللہ کے رسول کے وہ ہوں گے جو اصحاب الحدیث ہیں، حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں. کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے جن کی زبان پہ کلمہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک آٹھواں تقاضا بھی ہے سیرت طیبہ سے محبت کا، اور یہ حق ہے. اللہ کے رسول کی بات کو آخری بات سمجھے، اٹل فیصلہ سمجھے. فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ جلال اپنی کبریائی کی قسم اٹھانے فلا وربک، میرے محبوب تیرے رب کی قسم. کیا مطلب؟ مجھے میری عظمت و جلالت و تقدس اور کبریائی کی قسم، تیرے محبوب جب تک تیری بات کو حتمی بات نہ مان لیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے یہ میرے نزدیک مومن نہیں، مومن نہیں. اس لیے اس کی بات کو حتمی بات ماننا زندگی کے معاملات میں، یہ ہے وہ ایمان جو ہر مومن کو اختیار کرنا ہوگا، اور یہ ہے وہ حق جو ادا کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا یہ آٹھواں تقاضا آج اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ جب زندگی کے معاملات آ جائیں، پوری کائنات ایک طرف ہو، تو ہمیں ٹاپ پریورٹی پر رکھنا ہے تو اس کے فرمان کو محمد مصطفیٰ. ایک نارمل تقاضا بھی ہے، اگر سیرت سے میری محبت ہے، اس ہستی کی عظمت میں کمی بھی نہ کرو، اور اس ہستی کی عظمت کو اس قدر بڑھاؤ بھی نہ کہ اللہ سے ملا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 آیات نزول ہوا، اور وقفے وقفے سے ان 3 آیات کو سمجھنے کی ضرورت. قل لا اقول لكم عندي خزائن کیا اعلان؟ لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. لوگوں میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ خزانوں کا مالک میں ہوں. روایت کے الفاظ ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا وہ ہے. لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. اور دوسری جگہ فرمائے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میرے پاس غیب کی خبر ہوتی، ساری خیر و بلائی میں جمع کر لی اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ آتی. ساتھ ہی کیا فرمائے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اللہ نے قرآن کی ایک اور آیت سے پوری مخلوق کو سمجھایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ
اعلان آپ کریں. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں ہے. وما يشعرون ايان يبعثون. کسی کو تو یہ بھی پتا نہیں ان میں سے وہ کب قیامت کے دن اٹھائے جائیں. اللہ نے اعلان کیا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما خود اعلان کیجیے. قل انما انا بشر مثلکم. لوگوں میں آپ کی طرح بشر ہوں لیکن پوری بشریت کا سرتاج ہوں. میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے رسول سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شان میں بال برابر بھی کمی کرنے کی زندگی میں سوچ بھی پیدا نہ ہو. لیکن اللہ ذوالجلال نے جو عظمت دے دی ہے اس سے بڑھا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غور سے سنیے. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. مجھے اس طرح بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے اللہ بنا دیا, اللہ کے برابر کر دیا اور اللہ کا بیٹا کہہ دیا. ایاکم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. غلو سے بچو, حد سے تجاوز نہ کرو کیونکہ پہلی قومیں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئیں. بلکہ ایک صحابی نے صرف اتنی بات کہی تھی ما شاء اللہ وشئت. ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے یا اللہ کے رسول آپ چاہیں گے. فرمایا جعلتنی للہ ندا. تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. یہ کہو قل ما شاء اللہ ثم شئت. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. پھر اس کے بعد میں بھی اللہ جلال سے گزارش کروں گا, اللہ عطا کریں گے. اللہ کی برابری نہ کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ توحید پہ آنچ نہ آنے دے. کچھ باتیں جھٹکے انداز سے بھی اس اوقات جلدی سمجھ آ جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کی کلمات کو دیکھیے, بات حروف ہے. محمد رسول اللہ یہ بھی 12 کتنے ہو 24 گھنٹے انسانی دن اور رات ہے. یہ 24 حروف میں اللہ نے ایک نقطہ نہیں رکھا. اگر لا الہ الا اللہ یہ 12 حروف پہ کوئی نقطہ نہیں ہے تو محمد رسول اللہ اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں کلمہ اس میں کوئی نقطہ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں کامیابی کامرانی تو 24 گھنٹے جو اللہ دن اور رات کے دیتے ہیں زندگی ایسی گزاریے کبھی توحید پہ کوئی نقطہ نہ آنے دے, کبھی نبی کی رسالت پہ کوئی نقطہ نہ آنے. 10واں اور آخری تقاضا جو آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں, سیرت سے محبت کا 10واں تقاضا یہ ہے اس ہستی سے ملاقات تو نہ ہو سکتی لیکن اس ہستی کے لیے محبت کی تمنا اور تڑپ اور شوق اور ذوق میرے دل میں موجود رہنا چاہیے. اللہ اس ہستی کا ساتھ نصیب فرمائے. صحابہ تھے, صحابی ربیع بن کعب پانی لے کر آئے, وضو کرواتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا سل مانگو کیا مانگو. آپ نے فرمایا سل, کوئی سوال ہے تو کرو. صحابی کی خواہش دیکھیے, شاگرد بھی ہوں ایسے, استاد بھی ہوں تو ایسے. فرمایا اسألک موافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول کی نسبت اور قسمت مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے. میں خادم, آپ مخدوم, جی چاہتا ہے جنت میں بھی ایسا ہے. فرمایا او غیر ذلک, کچھ اور. قال هو ذاك یا رسول اللہ.
جس کو جنت مل جائے اور آپ کی رفاقت مل جائے، باقی کیا بچا؟ صرف اللہ کا دیدار ہی پڑا ہے۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدے اور نوافل پڑھنا، یہ تیری خواہش قیامت کو پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من اشد امتی لی حبا ناس یقولون بعدی یود احدهم لو انه رآنی بأهله ومالی، میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی میرا سب کچھ لٹ جائے، محمد مصطفیٰ کا دیدار۔ اس ہستی کی رفاقت کی طلب اور تڑپ یہ ہر وقت کرنی چاہیے، بلکہ میں آپ کی خدمت میں یہ ادب سے گزارش کروں گا ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے، ان اعمال کی وجہ سے رفاقت ملتی ہے۔ عملوں میں سے ایک عمل یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَجِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي وَجِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرے صحابہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کہتے ہیں أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قَالَ أَنْتُمْ إِخْوَانِي وَأَصْحَابِي، تم میرے بھائی بھی ہو اور ساتھی بھی ہو۔ تمہارے سامنے وحی کا نزول ہوتا ہے، میں جن کو ملنا چاہتا ہوں الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لے آئیں گے، میں انہیں ملنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی خواہش پوری فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ تقاضا کیا ہے؟ اطاعت جب تک نہیں، اتباع نہیں، پیروی نہیں، اس وقت تک یہ خواہش پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گی۔ صحابی آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ واللہ انک لأحب الی من نفسی واہلی ومالی وولدی، اللہ کے رسول آپ میرے مال، اہل و عیال، میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں مجھے۔ آپ نے سر جھکایا، جبریل کا نزول ہوا، آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہو چکی تھی اور وہ آیت سنائی۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ قیامت کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ اس سے نصیب ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کے بہترین رفاقت کون سی ہو سکتی؟ اس کا ساتھ چاہیے، اخلاق کو اچھا کیجیے۔ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، میرے صحابہ سب سے قریب اور پیارا قیامت کے دن مجھے وہ لگے گا اس کا اخلاق اچھا ہو۔ اس کی رفاقت کی تمنا ہے تو کچھ تقاضے بھی پورے کیے جائیں۔ انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں۔ من عاد جاریتین حتی تبلغا، جس کی دو بیٹیاں ہیں، فرباہن واطعمہن وسقاہن وکساہن، کھلاتا پلاتا پہناتا اور تربیت دیتا ہے، یہ دو بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، یہ شخص صبر کے ساتھ صبر علیہم پہ صبر کرتا ہے، جنت میں قیامت کے دن والدین میرے ساتھ اس طرح ہوں۔ من کن لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات، کسی کی تین بیٹیاں ہیں، یتیم بہنیں ہیں، باپ دنیا سے چلا گیا، بھائی نے تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، ان کی اچھی جگہ پہ شادی کر دی، کن لہ حجابا من النار، قیامت کے دن جہنم کے سامنے دیوار بن جائے گی، جہنم نہیں جانے دیں گے والدین۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ادخلوا الجنہ،
وہ کہیں گے نہیں حتی يدخل ابوانا، جب تک ہمارے والدین پیرنٹس نہیں آئیں گے ہم نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ حکم ہوگا ادخلوا الجنة انتم وابواکم، جاؤ خود بھی جنت چلے جاؤ والدین کو لے جاؤ۔ آخری گزارش آج کل کے ماحول کے مطابق اس ہستی کی رفاقت چاہیے، چھوٹا سا کام فاصبروا حتى تلقوني على الحوض إنكم سترون أمورا إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها، ترجیحات ہوگی، حق آپ کا ہوگا ملے گا کسی کو، کیا کرو فساد نہیں، لڑائی نہیں، بدمنی نہیں، فاصبروا ٹالریٹ کرو، کیا نتیجہ نکلے گا حتى تلقوني على الحوض، میں حوض کوثر کا تمہارا انتظار کروں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اس کے اقوال و اعمال کو اپنے زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک نے جتنے روشن چہرے تشریف فرمائے تیرے گھر میں جمع ہے، اللہ ان کو، ان کے والدین کو، ان کی اولاد کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار میں مستقبل کرنا۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ آپ سے مخاطب تھے فضیلت الشیخ قاری سہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک قاری صاحب کی حسنات میں اضافہ فرمائے اور ان کو عافیت اور صحت کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ احباب تشریف فرما ہو، آج کے ہمارے اس پروگرام کے روح رواں چودھری عبدالقیوم گجر صاحب، انہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے خصوصی طور پہ کاوش کی ہے اور ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ مالک الملک انہیں دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے بہرور فرمائے۔ ابھی آپ سے آخری خطاب اور آخری گفتگو فرمائیں گے ہمارے معزز مہمان اسلامی اسکالر فضیلت الشیخ محترم جناب قاری خلیل احمد چشتی صاحب انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ کیا ارادہ ہے، سن کے جائیں گے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ احباب جو مسجد کے باہر ہیں ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ مسجد کے حال میں تشریف لے آئے۔ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے محترم المقام محترم جناب قاری خلیل احمد چشتی صاحب۔ جی، محترم المقام قاری خلیل الرحمن چشتی صاحب حفظہ اللہ تعالی اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ انتہائی دلجمی کے ساتھ تشریف رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس کائنات کو پیدا کیا اور پھر انسان کو پیدا کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس زمین پر ایک خلیفہ ہوگا اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اسی وقت یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو حجاب میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو حجاب میں رکھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں، ٹیلی فون پہ بات بھی نہیں کر سکتے، آپ فون ٹیلی ویژن پہ دیکھ نہیں سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ محجوب ہے حجاب میں، اور الہ کے مختلف مطلب ہیں، اس میں ایک مطلب الہ کا وہ جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی الہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان خدا کو کس طرح پہچانے؟ تو اللہ نے پھر یہ طے کیا کہ میں کون ہوں، یہ علم میں انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو دوں گا، میں خود نہیں بتاؤں گا، میں خود آسمان پر آ کر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کروں گا کہ میں اللہ ہوں، بلکہ انسانوں کے اندر سے کچھ لوگ منتخب ہوں گے اور وہ پھر ان پر میں وحی کروں گا اور وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ میرے نام کیا ہے، میری صفات کیا ہے، میں کون ہوں۔ تو یہ بات پہلے دن طے ہو گئی، فَإِمَّا مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری طرف سے مسلسل ہدایت کا انتظام ہوتا رہے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، تو یہ بات پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ انسان اگر خدا کی تلاش میں ڈھونڈتا ہے تو وہ بھٹک گیا اور بھٹکا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ انسان نے کبھی چاند کو خدا بنایا، کبھی سورج کو خدا بنایا، کبھی پتھروں کی پوجا کی، کبھی ستاروں کی پوجا کی، کبھی آگ کی پوجا کی، کبھی سمندر کی پوجا کی، مجوسیوں نے آگ کی پوجا کی۔ عراق میں حضرت ابراہیم کے زمانے میں آفتاب پرستی بھی تھی، مہتاب پرستی بھی تھی اور ستارہ پرستی بھی تھی۔ پیغمبروں کو خدا بنایا گیا، نیک لوگوں کو خدا بنایا گیا، درخت اور شجر اور حجر یہ پوجے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انسان ہی کو پہلا نبی بنایا، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی کو پہلا نبی بنایا۔ اچھا، اب یہ ایک بات یہاں ضمنی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہودی حضرت ابراہیم کو پہلا نبی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے پہلے کے کسی آدمی کو وہ نبی نہیں مانتے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت نوح بھی ہیں اور حضرت ہود بھی ہیں اور حضرت صالح بھی ہیں اور پھر حضرت الیاس بھی ہیں
حضرت معاف کیجیے حضرت ادریس ہیں، حضرت آدم ہیں، اور حضرت آدم کے بیٹے شیت ہیں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے، تو ان سارے انبیاء کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح ملاچی کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، یعنی حضرت عزیر کو بعض لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا اور بعض نے ان کی نبوت کا انکار کیا، اور اس کے بعد حضرت زکریا کا بھی انکار کیا، حضرت یحییٰ کا بھی انکار کیا، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی یہودیوں نے، اور بلکہ وہ سینہ ٹھونک کے کہتے تھے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، ہاں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے ہاں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ یہ تھے یہودی۔ تو اب ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ رسولوں کا ایک سلسلہ ہوگا، رسولوں پر اللہ تعالیٰ وحی کرے گا اور وہ دنیا کے لیے نمونہ اور مثال ہوں گے اور لوگ پھر ان کی پیروی کریں گے۔ یہ بات طے ہے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدٍ، کہ ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اقتداء کرنی ہے، وہ نمونہ ہوں گے اور وہ مثال ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ بھی انسان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو ہدایت انبیاء کے ذریعے سے آئی اس میں انسان نے تحریف کی، اور بالخصوص اس میں یہودی بڑے داغ تھے۔ کوئی یہودی علماء سب سے بڑے ظالم تھے۔ کوئی آدمی آتا تھا پوچھتا تھا اچھا بتائیے کہ سود حلال ہے حرام ہے، زنا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تورات کھولتے تھے اور ایکٹنگ کرتے تھے، ایکٹنگ ایکٹر ہوتے ہیں اس طرح ایکٹنگ کرتے تھے۔ یلوون السنہ لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب، اور انہوں زبان کو ایسے کرتے تھے یلوون السنہ، تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ تورات پڑھ رہا ہے، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ تورات میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے زنا ٹھیک ہے حلال، سود حلال، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو کلام کے اندر معنوی تحریف بھی کرتے تھے اور لفظی تحریف بھی کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ قولوا حطۃ، اور انہوں نے اس میں نون کا اضافہ کیا، وہ کہتے تھے حطۃ۔ کہا گیا کہ تم استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ کرو، اور اس کے بجائے وہ کہتے تھے گندم چاہیے۔ معنوی تحریف بھی کرتے تھے اور لفظی تحریف بھی کرتے تھے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بات کہی یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اپنے ہاتھ سے اللہ کی آیات لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ دیکھیے اب دوسرا کام جو کیا انہوں نے انبیاء کی سیرت کو بگاڑ کر پیش کیا۔ یہ دیکھیے بڑا پہلے تو کتاب نے تحریف کی، اور یہی وجہ ہے کہ تورات آج نہ اپنی اصلی زبان میں موجود ہے، نہ اس کے الفاظ محفوظ ہیں، نہ اس کی زبان محفوظ ہے، نہ اس کا مفہوم محفوظ ہے۔ اور یہی معاملہ زبور کا ہے جو سامسن ڈیوڈ بائبل کے اندر چیپٹر ملتا ہے، نہ وہ الفاظ، نہ وہ زبان، نہ وہ مفہوم۔ اور یہی معاملہ انجیل کا ہے۔ اب انجیل نہیں ہے دنیا کے اندر، اناجیل اربعہ ہے، آفیشیل کینن ہے، وہ 4 کتابوں پر مشتمل ہے اناجیل اربعہ۔ تو ایک تو اللہ کی کتابوں کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ دوسرا معاملہ جو ہوا، دوسرا معاملہ یہ کہ انبیاء کی سیرت کو بگاڑا اور انبیاء کی ایک غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کی، اور ایسی ایسی باتیں بائبل کے اندر آپ کو ملتی ہیں۔
الحفیظ الامان، الحفیظ الامان، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کی ایک پڑوسن تھی بیرشیبا اور اس کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے، یا پھر یہ کہ وہ کمانڈر کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، انہوں نے کمانڈر کو قتل کرا کے اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ حضرت نوح کے بارے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے بدفعلی کی۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیے کہ قرآن مجید انبیاء علیہ السلام کی جو تصویر پیش کرتا ہے کہ کانوا یدعون لنا رغبا ورہبا، کہ وہ ہمیں پکارا کرتے تھے رغبت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، کانوا لنا خاشعین، کانوا لنا عابدین، اور وہ یسارعون فی الخیرات، کہ وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، وہ ہم سے ڈرتے تھے، وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ قرآن مجید تمام انبیاء کی ایسی دلکش اور خوبصورت تصویر کھینچتا ہے کہ وہ نمونہ تھے دنیا کے۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ کس طرح دوسری امتوں کے علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کی اور اپنے انبیاء کی کردار نشی کی۔ اب آ جائیے بالآخر جب ساری کتابوں کی تعلیمات میں تحریر ہو گئی تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آخری نبی کے پاس آخری کتاب بھیجی جائے ان کے ذریعے سے، اور اس کتاب کی قیامت تک جو کا اس کی حفاظت کی جائے، اور نہ صرف کتاب کی حفاظت کی جائے بلکہ اس رسول کی زندگی کو بھی محفوظ کیا جائے، اس کی سیرت کو بھی محفوظ کیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں، آپ ذرا موبائل اپنا نکالیے، دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، لائف آف جیسس کرائسٹ، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ جو کچھ ملے گا آپ کو صحیح اور علم یا تو قرآن مجید کی آیات سے ملے گا یا صحیح احادیث سے ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پردہ راز میں 40 سال زندگی کے انہوں نے یہاں گزارے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ 40 سال کیسے ہوئے۔ یہی معاملہ دیگر انبیاء کا بھی ہے، یا تو وہ غلط ان کے قصے ہیں یا پھر یہ کہ اصلی تصویر غائب ہے۔ اس کے برخلاف تعالیٰ نے یہ کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یہاں ذکر میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت بھی شامل ہے۔ یعنی قرآن نہیں کہا گیا، ذکر کا لفظ استعمال کیا۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ صحابہ کرام نے محفوظ کیا اور ہر پہلو کو محفوظ کیا، اور صحابہ کرام جب مختلف علاقوں میں پھیل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے صحابہ مختلف اسباب کی وجہ سے مختلف ملکوں میں پھیل گئے۔ نمبر ایک، پہلی وجہ تو تھی جہاد کے لیے ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ خالد بن ولید چلے گئے، اسی طرح عمر بن عاص فلسطین اور مصر کی طرف چلے گئے، شرحبیل بن حسنہ چلے گئے، اسامہ بن زید شمال کی طرف چلے گئے، ابو عبیدہ جراح شام کی فتح کے لیے نکل گئے۔ تو اسی طرح اور بہت سارے صحابی ہیں تو مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ دوسری چیز یہ کہ کسی کو معلم بنا کر بھیجا گیا، استاد بنا کر بھیجا گیا، یا محصل زکوٰۃ بنا کر بھیجا گیا کہ زکوٰۃ وصول کرنے کی ذمہ داری تھی۔ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیج دیا معلم بنا کر،
وہاں کا قاضی بنا کر بھیج دیا گیا۔ تو یعنی عراق میں، ایران میں، مصر میں، شام میں، فلسطین میں، یہاں تک کہ خراسان میں، ترکمانستان میں، یہ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ یہ سب وہاں دفن ہیں۔ یہ جو خراسان کے علاقے میں، یہ علاقے میں دفن ہیں۔ بہت سارے صحابہ مصر میں دفن ہیں، لیبیا میں دفن ہیں، اور فلسطین میں اور شام میں۔ شام میں تو 900 نے ہجرت کی، حضرت ابو درداء نے کی، خالد بن ولید کا انتقال شام میں ہوا، حضرت بلال کا انتقال شام میں ہوا، ہر جگہ پھیل گئی۔ اور جب صحابہ کرام کسی شہر میں جاتے تھے تو دیکھیے اب اس امت کا یہ عالم تھا، وہ گھیر لیتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ کتنا عرصہ ان کے ساتھ رہے، کب رہے، کیا کیا دیکھا ہے آپ وضو کس طرح کرتے تھے، مسکراتے کس طرح تھے، لباس کیا تھا، آپ گفتگو کیسے کرتے تھے۔ تو یہ ایک اشتیاق اور یہ شوق یہ تابعین کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے تھے ان میں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی لمبی اور طویل زندگی عطا کی۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ حضرت انس بن مالک 93 ہجری میں انتقال کیا، وہ بھی بصرہ میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک زندہ رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو دیکھ لیجیے، ابو سعید خدری کو دیکھ لیجیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجیے، 70 کی دہائی میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 60 سال تک زندہ رہے اور احادیث پھیلتی رہی۔ مختلف شہروں، کیا بصرہ اور کیا کوفہ اور کیا شام اور کیا فلسطین اور کیا مصر اور کیا مکہ اور کیا مدینہ اور کیا یمن، مختلف علاقوں میں لوگ پھیلتے ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں، مختلف پہلوؤں کے بارے میں نسل در نسل صحابہ سے تابعین اور تابعین سے تبع تابعین اور تبع تابعین سے تبع تابعین تک یہ علم پھیلتا رہا، اور یہ امت بے چین رہی آپ کے بارے میں جاننے کے لیے، اور تاریخ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اب لیکن اس میں پھر کچھ اور دشواریاں بعد کے زمانے میں پیش آئیں، اور وہ یہ ہوا کہ بہت سارے جو اسلام دشمن لوگ تھے، یا پہلے جو مجوسی تھے بظاہر وہ مسلمان ہو گئے تھے، زنادقہ میں سے تھے، انہوں نے اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کی اور جھوٹی حدیثیں گھڑنے کی کوشش کی۔ اس وقت پھر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ جو لکھا جائے وہ صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں لکھی جائیں، اور جن لوگوں سے روایت لی جائے وہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، شقا ہوں، عادل ہوں، کس سے علم حاصل کیا جا رہا ہے، اس چیز کو ضبط میں لایا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت ایک محفوظ ذرائع سے ہم تک پہنچی۔ جس طرح قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، بالکل اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور احادیث نبوی کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ اچھا، اب میں جو باتیں چند ایک آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، اور آپ کی زندگی اختصار سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ 23 سال کی زندگی ہے، 10 میں 13 سال مکے کے ہیں اور 10 سال مدینے کے ہیں۔
اب ایک بات نوٹ فرمائیے کہ قرآن مجید اور سیرت النبی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. قرآن مجید اور سیرت النبی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. مکے میں 90 سورتیں نازل ہوئی. سیوطی وغیرہ نے لکھا ہے کہ 86 سورتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ 90 سورتیں. سورۃ الرحمن، سورۃ الزلزال، سورۃ الرعد اور سورۃ الانسان وہ اغلباً مکی صورتیں ہیں. اس طرح مکی صورتوں کی تعداد 90 ہو جاتی ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 24 ہو جاتی ہے. مکی صورتوں میں جو بنیادی بات صحابہ کرام کے ذہن نشین کی گئی اور جو تربیت کی گئی، ذرا اس کو سمجھ لیجیے. وہاں احکام نہیں دیے گئے. وہ 90 صورتیں جو مکے میں نازل ہوئی، وہاں توحید کو مضبوط کیا گیا، آخرت کو مضبوط کیا گیا اور قوموں کی ہلاکت کی داستان، سچی داستان سنائی گئی کہ قوم عاد کو کیوں ہلاک کیا گیا، قوم سمود کو کیوں ہلاک کیا گیا، قوم نوح کو کیوں اور کیسے ہلاک کیا گیا، قوم شعیب کے کیا جرائم تھے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لے آتا ہے، اور انبیاء کے ساتھ مختلف قوموں کا کیا معاملہ رہا ہے. یہ چیز پھر ان 90 سورتوں میں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس دنیا کے اندر کس طرح آتا رہا ہے اور آخرت کا عذاب کیا ہے اور رسولوں کا کیا کردار رہا ہے. آپ وہاں چلے جائیے سورت الصافات، سورت الصافات، تو وہاں مختلف انبیاء کا ذکر ہو. اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں لیکن خاص طور پر صافات کا مطالعہ کیجیے. تو وہاں کہا گیا، دیکھیے، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ، سلام علی الیاسین. مختلف انبیاء کو کہا گیا سلام سلام، یعنی ان کی بڑی خدمات تھی. حضرت ابراہیم جنہوں نے اپنے والد سے ٹکر لی، اپنی قوم سے ٹکر لی، اپنی حکومت وقت اور نمرود سے ٹکر لی، سلام علی ابراہیم. بیٹی کی قربانی کی، بڑھاپے میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو انبیاء کی جو خدمات ہیں توحید کے لیے، اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا، سلام. اور اسی طرح مختلف پیغمبروں کا ذکر ہوا اور آخر میں کیا بات کہی گئی؟ کہا گیا کہ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کی آیات میں یہ بتایا گیا تمام مرسلین پر سلام، جتنے رسول بھیجے گئے تھے ان سب کے اوپر سلام. اور اللہ بے عیب ہے. اب یہاں ایک نقطہ ذرا سمجھ لیجیے، اللہ سبحانہ و تعالی سبحان ہے، سبحان ہے. انبیاء سبحان نہیں ہوتے. اس نقطے کو سمجھ لیجیے آپ. اللہ تعالیٰ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ بھولتا ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. لیکن نبی بھول جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، جان بوجھ کر درخت کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگائے، بھول گئے. انسان بھول جاتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں، میں بھول جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ عصر کی نماز 4 رکعت کی بجائے اپنے 2 رکعت پڑھائی اور کہا انسا کا مطلب میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہیں. کہ ذکرونی اذا نسیت، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ. اللہ نہیں بھولتا، جو بھول جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. دیکھیے ابھی قاری صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اور وہ سورۃ الانعام کی آیات پڑھ رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا لا اقول لکم انی ملک. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں،
میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے. یعنی قرآن مجید بالکل واضح طور پر بیان کرتا ہے نبی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے بہت سارے لوگ 3 چیزوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1, وہ خدا اور رسول میں تفریق نہیں کرتے. ایک آپ کو اپنے ایک نقشہ بنانا چاہیے, ٹیبل بنا لیجیے کہ یہ اللہ ہے یہ رسول ہے. ایک ٹیبل بنا کر دونوں کے درمیان ایک تقابلی چارٹ بنا لیجیے تاکہ آپ کا ذہن بالکل واضح ہو جائے. اچھا, دوسرا چارٹ آپ بنائیے نبی میں اور غیر نبی میں کیا فرق ہوتا ہے. اب دیکھیے وہ جو مشہور آیت ہے سورۃ الکہف کی آخری آیت, قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, میں ہوں تمہاری طرح ایک بشر, لیکن بہت بڑا فرق ہے, مجھ پر وحی نازل ہوتی. یوحی الی, آپ پر وحی نہیں آتی, میرے اوپر وحی نہیں آتی, نبی پر وحی نازل ہوتی ہے. اب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی گئی سورہ نجم, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس نقطے کو ذرا سمجھ لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفس سے گفتگو نہیں کرتے, بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جس کی روشنی میں آپ گفتگو فرماتے ہیں. اور یہ یعنی بائبل میں اگرچہ کی ساری تعریفات ہو گئی ہیں, لیکن بائبل میں یہ بات موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بھائی کے خاندان میں ایک پیغمبر پیدا کروں گا and I will put my word in his mouth, اور میں ان کے منہ میں اپنا کلمہ رکھوں گا, ان کی زبان سے جو نکلے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں. فرمایا کہ میرا غصہ بھی میری جانب اللہ ہوتا ہے, میری ہنسی بھی اللہ کی جانب سے. اچھا ذرا بات سمجھ لیجیے آپ, بہت سارے لوگ ہمارے جو دانشور ہیں یہ نبوت کو نہیں سمجھتے, اور جو آدمی رسالت اور نبوت کو نہیں سمجھتا وہ ہمیشہ بھٹکتا رہتا ہے, ہمیشہ بھٹکتا رہتا ہے. دیکھیے وہ میرے ساتھ کچھ سکھ کام کیا کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جی وہ سب ایک ہی, وہ رام بھی اور کرشن بھی اور گرو نانک بھی اور محمد بھی اچھے اور عیسیٰ بھی اچھے, موسیٰ بھی اچھے, سبھی اچھے. کیا کرنی ہے کمبا, نبی کو غیر نبی کو سبھی کو ایک خانے میں ڈال دیا, ایک کھاتے میں ڈال دیا, سبھی اچھے, وہ بھی اچھے, یہ بھی اچھے, کبیر بھی اچھے, کبیر داس بھی اچھا ہے, کالیداس بھی اچھا ہے, شاعر بھی اچھے, گرو نانک بھی اچھے, گرو گوبند بھی اچھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھے, سب کو ایک کھاتے میں ڈال دیا. مسئلہ کیا ہے, نبی اور غیر نبی کے فرق کو نہیں جانتے. سن لیجیے, پہلی بات, نبی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فلسفی ہوں, میں ارسطو ہوں, میں افلاطون ہوں, میں سقراط ہوں, میں بقراط ہوں, تو یہ دعویٰ نہیں کرتا. میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے, میں 30 سال تک میں نے غور کیا, 25 سال تک غور کیا ہے, اور یہ زندگی تجربات کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نبی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ میں نے غور و فکر کیا. نبی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ میں سوچنے والا ہوں, غور و فکر کرنے والا ہوں, یہ دعویٰ نہیں کرتا. پہلی بات, اس نبی کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یعنی فرشتے کے آنے سے پہلے تک معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نبوت کیا چیز ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کہا نا کہ ما کنت تدری بل کتاب بل ایمان, آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہے, ایمان کیا چیز ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, ہم نے آپ کو ناواقف راہ پایا تو ہم نے آپ کی ہدایت کا انتظام کیا. دوسری بات, نبی پہلی بات کیا ہے, فلسفی نہیں ہوتا. نمبر 2, نبی شاعر نہیں ہوتا.
لوگ سمجھتے ہیں چلیے جو دو چار جملے جوڑ لیے، جس نے دو چار لفظ جوڑ لیے، مصرے جوڑ لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شاید اسی قبیل کے لوگ۔ شاعری کیا چیز ہے؟ قافیہ پیمانی کا نام ہے، لفظوں کو جوڑنے کا نام ہے، لیکن نبوت یہ ایک مختلف چیز ہے۔ شاعر کائنات کی بات کرتے ہیں، خوشبو کی اور پھولوں کی اور محبت کی اور گل و گلزار کی اور بلبل کی، یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن نبی وہ اللہ کی معرفت دیتا ہے، اللہ کی صفات بتاتا ہے۔ نبی غیب کی چیزیں بتاتا ہے جو انسان کے فہم اور ادراک سے ماورا ہوتی ہے۔ نبی کا علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نبی کا علم کسبی نہیں ہوتا۔ اور سنیے بات، آپ محنت کر کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، سائنسدان بن سکتے ہیں، کمپیوٹر انجینئر بن سکتے ہیں، ایٹم بم بنا سکتے ہیں، آپ ہائیڈروجن بم بنا سکتے ہیں، آپ نبی نہیں بن سکتے۔ نبی نہیں بن سکتے۔ نبوت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ واللہ یعلم واللہ عالم حیث یجعل رسالۃ۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون رسالت کا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے جو کس کو نبی بنائے۔ ہر آدمی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، نبی شاعر بھی نہیں ہوتا۔ اب ایک اور بات سمجھ لیجئے آپ کہ نبی سوشل ریفارمر بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ناانصافی ہے تو وہ ایک سماجی انصاف کے لیے کرتے ہیں۔ نیلسن مینڈیلا اٹھ گیا، موہن داس کرم چند گاندھی اٹھ گئے کہ یہ برہمنوں اور شودروں میں بڑی تفریق ہے، بڑا ظلم ہوتا ہے، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا جاتا، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جاتا، ان کو اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ سوشل جسٹس کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے حالات کو دیکھ کر وہ بغاوت کا علم بلند کرتے ہیں۔ نبی وہ دنیا کے حالات کو دیکھ کر سوشل جسٹس کی بات نہیں کرتا۔ اچھا، نبی جو ہے سائنسدان بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے، نبی انجینئر بھی نہیں ہوتا۔ نبی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس انجینئرنگ کا علم ہے، 100 منزلہ عمارت کس طرح بنائی جائے میں بتاتا ہوں آپ، یا یہ کہ ایٹم بم کس طرح بنائے جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر کس طرح بنایا جاتا ہے، راکٹ کس طرح بنایا جاتا ہے، میں یہ نبی یہ کام نہیں کرتا۔ نبی ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا، یہ سن لیجیے آپ۔ نبی میں کینسر کا علاج بتاتا ہوں، میں آپ کو فلر کا علاج بتاتا ہوں، یہ میں اپنے بڑے تجربے کیے ہیں، جڑی بوٹیوں کا ماہر ہوں، آرگینک اور ان آرگینک چیزوں کا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کی زبان سے کچھ چیزیں بتا دیں، شہد کے بارے میں یا کلونجی کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں، تو کوئی چیز بتا دے، لیکن بنیادی طور پر نبی ڈاکٹر بن کر نہیں آتا، انجینئر بن کر نہیں آتا دنیا میں۔ تو کار نبوت اور کار رسالت کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ سب سے اہم ترین کام یہ ہے اللہ کا تعارف کرانا۔ اللہ جو چھپا ہوا کہ اللہ ایک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، لیس کمثلہ شیء، اور اس کا کوئی کفر نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ الحی ہے، القیوم ہے، وہ سوتا نہیں، وہ گھومتا نہیں، کوئی شے اس کی طرح نہیں ہے، اور وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھ لیجیے کہ بہت سارے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کرتا ہے، یا انسان اللہ بن جاتا ہے یا اللہ انسان بن جاتا ہے۔ یہی وہ گمراہی ہے جس میں بہت سارے رحمانیت پسند اور عیسائی بھی گرفتار ہوئے۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، انکارنیشن آف گاڈ ان ہیومن فلیش۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں عیسیٰ کی شکل و صورت میں ظہور کیا، تو اللہ انسانی جسم میں نہیں آتا۔ قرآن مجید سوال اٹھاتا ہے
افمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کرنے والا ہے کیا وہ اس ہستی کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ دوسری بات، نبی سجدہ بھی نہیں ہوتا، پھر نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی انسان ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، یمشون فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ نبی زخمی ہوتے، نبی قتل کیے جاتے ہیں، رسول بھی قتل کیے جاتے ہیں، نبی بھی قتل کیے جاتے ہیں، نبیوں کو آڑوں سے چیرا گیا ہے توحید کے معاملے میں۔ تو نبی انسان ہوتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بیویوں کے پاس جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہمارے ہاں نعتوں کا بڑا چلن ہے اور نعتیں اکثر چھوٹی ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے ہاں بڑی مشہور نعت ہے، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک غاروں میں تھے، غاروں میں تھے وہ۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی تو غاروں میں بیٹھے رہے۔ غار میں تو صرف نبوت سے 6 مہینے پہلے آپ تنہائی محسوس کرتے تھے تو توشہ لے کر غار ہرا میں چلے جاتے تھے، صرف 6 مہینے پہلے کی بات۔ 40 برس تک غار میں ہی پیدا ہوئے کیا وہ؟ تو ذرا آنکھیں کھول کر یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے۔ اب وہ جب فرشتہ آتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا، آپ ڈر جاتے ہیں۔ فرشتہ دونوں آپ کے بازو پکڑ کر بھیجتا ہے، آپ کو ایسے ہلا دکھایا، ڈر جاتے ہیں۔ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں خشیت نفسی، میں تو اپنی جان کا مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ جو نبوت کا تجربہ ہوتا ہے یہ بالکل مختلف چیز ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اب یہ وحی کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ نبی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اعتماد ہو، آپ سچے ہیں، سچے ہیں، سچے ہیں، آپ جھوٹے نہیں۔ یہ ایمان آپ کا ہو جائے تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ اس کی سیرت پر عمل کر سکتے۔ اگر اس میں کوئی بال برابر کمی رہ جائے پھر آپ اتباع رسول نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کا سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے، احادیث کا بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ قرآن عجیب و غریب کتاب ہے اور احادیث کے مجموع کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو یہ ایک مختلف قسم کی چیز نظر آئے۔ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کی صفات بیان کرتا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو پاکی اور ناپاکی کے اصول بتاتا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو وراثت کے احکامات دیتا ہے، جو وصیت کے احکامات دیتا ہے، جو شوہر اور بیوی کے فرائض بتاتا ہے، جو والدین کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو سود کو حرام ٹھہراتا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو فوجداری قانون دیتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہوگا، یعنی دین کو یہ نہ سمجھیے آپ، اور سنت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نماز پڑھا کر دکھاتے ہیں، جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، جو قاضی بھی ہیں، جو فیصلے بھی کرتے ہیں، جو امیر بھی ہیں، کمانڈر بھی ہیں، جو جج ہیں، جو سپہ سالار ہیں، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ اس حیثیت کو سمجھنا بہت اچھا۔ میں چند ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اختصار کے ساتھ، ورنہ یہ دسترخوان بہت ہی طویل بھی ہے اور لذیذ بھی ہے۔
ایک صحابی ہیں حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے جن کی عمر 5 سال ہے وہ آتے، آپ نے اپنی گود میں بٹھا کر ان کی پیشانی کا بوسہ دے دیا، اپنے نواسے کی پیشانی کا بوسہ۔ اقرا بن حابس کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، 10 بچے، لیکن میں نے آج تک کسی کا بوسہ نہیں دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اولاد کو بوسہ دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح دعوت میں تدریج، گریجولیزم جسے کہتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بخاری میں یہ روایت آئی ہے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے کہا کہ دیکھو تم ایک ایسے علاقے میں جا رہے ہو جہاں اہل کتاب ہے، تو سب سے پہلے اللہ کی بندگی کی دعوت دے، اگر وہ قبول کر لیں تب پھر بتانا ان سے کہ اللہ نے دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی، اور جب وہ قبول کر لیں پھر تب بتانا انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اموال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے امیروں سے لی جائے گی، تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم، اور تمہارے امیروں میں تقسیم کی جائے گی۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت کے ذریعے سے ایک پورا چلتا پھرتا قرآن بن کر دکھاتے ہیں۔ ایک جنگ میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور جب لوگ آج بیٹھ گئے اونٹوں سے اور گھوڑوں سے نیچے اتر گئے تو آپ نے ہر ایک کی ڈیوٹی لگا دی، اچھا تم اونٹ ذبح کرو گے، تم کھانا بناؤ گے، تم جو ہے جانوروں کو پانی پلاؤ گے، تم لوگوں کے لیے جا کے پانی لے آؤ گے، تم یہ کرو گے وہ کرو گے۔ اور اس کے بعد آپ نے خود اپنی کلاڑی نکالی اور کہا کہ میں لکڑیاں جمع کر کے لے آؤں، لکڑی کاٹ کر لے آؤں۔ مینجمنٹ کیا ہے؟ امانت کیا ہے؟ امانت یہی ہے کہ لیڈر خود اپنے لیے کچھ کام تفویض کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا اسی طرح دیکھیے اور بہت سارے پہلو ہیں کہ آپ آسان چیز کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن میں بھی ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، آسان۔ بخاری میں بھی حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب 2 حلال کام ہوتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ آسان چیز کو ترجیح دیتے، البتہ حرام معاملہ ہوتا تو سب سے پہلے آپ کو اٹھانے والے۔ دیکھیے ایک مرتبہ آپ نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا۔ جب 29 دن ہو گئے تو آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے، حضرت عائشہ نے کہا 1 دن باقی ہے،